بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ وبائی مرض کورونا وائرس کی وجہ سے حکومت ہند نے آج تمام مساجد میں جمعے کی نماز کے لیے روک لگا دی ہے، اور اسی طرح عمومی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے پر بھی روک لگا دی ہے۔ اب ان حالات کے اندر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ اپنی نمازوں کو گھر میں کیسے ادا کریں، اور خاص طور پر جمعے کی نماز کو گھر پر ادا کریں یا ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ گھر پر ادا کریں یا تنہا ادا کریں؟ اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں کی طرف سے سوالات آ رہے تھے، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس سلسلے میں لکھی ہوئی ایک معتبر تحریر فتویٰ کی شکل میں جو حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری کی ہے، آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ تو یہ تحریر آپ کے سامنے ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں اور اس کے موافق سب لوگ عمل کریں۔ تو سب سے پہلے لکھتے ہیں، خوف اور مرض کی وجہ سے جمعہ و جماعت ترک کرنے کی گنجائش، یعنی خوف اور مرض یہ دونوں عذر ہیں، ان کی وجہ سے جمعے کی نماز کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے، اور جماعت یعنی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے ترک کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ صحابی رسول سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مؤذن کی آواز سنے اور اس کی تعمیل کرنے میں اس کو کوئی عذر مانع نہ ہو تو اس کی نماز عند اللہ مقبول نہ ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ عذر سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوف اور بیماری۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع المنادی فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا وما العذر قال خوف او مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جو شخص حکومت کی پابندی یا بیماری کے ڈر سے جمعہ یا جماعت میں حاضر نہ ہو سکے وہ شرعاً معذور ہے، اس سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ اور موجودہ حالات میں یہ دونوں باتیں متحقق ہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے حکومت کے جبر کا خوف بھی ہے، اور وبائی مرض کے پھیلنے کا اندیشہ بھی۔ فلا تجب على مریض وخوف على ماله او من غریم او ظالم يخافه على نفسه او ماله يسقط حضور الجماعة ظاهره يعم جماعة الجمعة والعيدين فيصلى الجمعة ظهرا قوله وخوف ظالم أي على نفسه أو ماله، یہ دونوں فقہی کتاب ہیں، فتاوی کتاب ہیں، ان سے ماخوذ ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ عذر کی وجہ سے جمعہ اور جماعت دونوں ساقط ہو جاتی ہے، اور عذر کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک خوف ہے اور دوسرا جو ہے مرض ہے۔ عذر کی وجہ سے ترک جماعت پر بھی ثواب کی امید۔ فقہ نے لکھا ہے کہ جو شخص با جماعت نماز پڑھنے کا عادی ہو اور پھر کسی عذر کی وجہ سے وہ جماعت میں شرکت نہ کر سکے تو انشاءاللہ اسے گھر میں پڑھنے کے باوجود با جماعت نماز کا ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ جو حضرات مذکورہ اعذار کی وجہ سے خواہش کے باوجود جمعہ نہ پڑھ سکیں اور گھر پر ظہر کی نماز ادا کریں تو ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورے اجر کی امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وَإِذَا انْقَطَعَ عَنِ الْجَمَاعَةِ لِعُذْرٍ مِنْ أَعْذَارِهَا الْمُبِيحَةِ لِلتَّخَلُّفِ وَكَانَتْ نِيَّتُهُ حُضُورُهَا لولا العذر الحاصل يحصل له ثوابها لقوله عليه السلام انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى۔ اس کے اندر بھی یہ مضمون ہے کہ اگر عذر کی وجہ سے آدمی جمعہ یا جماعت کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ جو لوگ مسجد میں جمعہ ادا نہ کر سکیں وہ کیا کریں؟
جس بڑی آبادی میں عذر کی وجہ سے لوگ مسجد کی جمعہ کی جماعت میں شامل نہ ہو سکیں، وہ اپنے اپنے گھروں میں بلا جماعت ظہر کی نماز پڑھیں گے، اور اگر مسجد کے علاوہ کسی کھلی جگہ یا مکان میں حسب شرائط جمعہ قائم کیا جائے تو اس میں بھی شرکت کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ حکومت کی طرف سے مطلقاً بڑے اجتماع کی ممانعت ہے، اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ وَكُرِهَ تَحْرِيمًا لِمَعْذُورٍ وَمَسْجُونٍ وَمُسَافِرٍ أداء ظهر بجماعة في مصر قبل الجمعة وبعدها لتقليل الجماعة۔ یہ فتاوی شامی کی عبارت ہے، اور اس کے اندر یہی ہے کہ اگر کہیں جمعے کی نماز ہو رہی ہو اور کسی عذر کی وجہ سے جمعے کی نماز نہیں ہو رہی ہے، تو وہاں پر جمعے کی نماز یعنی ظہر کی نماز کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ تنہا پڑھنا چاہیے۔ اور جہاں جمعے کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے، یعنی جمعے کے شرائط نہیں پائے جاتے ہیں، وہاں پر ظہر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ آگے ہے معذور افراد کا جمعے کے دن ظہر با جماعت پڑھنا۔ اگر کچھ معذور حضرات نے جمعے کے دن ظہر کی نماز گھر میں با جماعت ادا کی تو ان کی نماز مکروہ ہوگی، یعنی فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن نماز میں کراہت ہوگی، اس لیے جن کو کہیں جمعہ نہ ملے انہیں اپنے گھر میں ظہر الگ الگ پڑھنی چاہیے۔ وفي القدور من فاتته الجمعة صلى الظهر بغير أذان وإقامة، وكذلك أهل السجن والمرضى والعبيد والمسافرون۔ وفي الفتاوى العتابية ولو صلوا بأذان وإقامة من غير الجماعة كان أحسن۔ اس عبارت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کچھ معذور حضرات نے جمعے کے دن ظہر کی نماز گھر میں باجماعت ادا کی تو ان کی نماز مکروہ ہوگی، یعنی فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن نماز میں کراہت ہوگی، اس لیے جن کو کہیں جمعہ نہ ملے انہیں اپنے گھر میں ظہر الگ الگ یعنی انفراداً پڑھنی چاہیے، جماعت نہیں کرنی چاہیے۔ جمعہ کے علاوہ عام نمازیں گھر پر باجماعت پڑھنا۔ موجودہ پابندی کے ماحول میں سب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ الف، بہتر ہے کہ گھر میں کوئی خاص جگہ یا کمرہ جماعت کے لیے متعین کر دیا جائے اور 5 وقتہ نمازوں کے اوقات سب گھر والوں کو مطلع کر دیا جائے۔ با، اس جماعت کے لیے الگ سے اذان دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ محلے کی مسجد کی اذان کافی ہے، لیکن اگر اذان و اقامت دونوں کا اہتمام کریں تو اور بہتر ہوگا۔ جیم، جو بالغ مرد بقدر ضرورت قرات کر سکتا ہو وہ امام بنے۔ دال، اگر ایک مقتدی ہو تو وہ امام کی دائیں جانب کچھ پیچھے برابر میں کھڑا ہو۔ اگر مقتدی ایک ہے تو دائیں جانب امام کی دائیں جانب کھڑا ہوگا، اور پیر جو کھڑے ہونے میں پیر رکھے گا وہ امام سے تھوڑا پیچھے رکھے گا، اگر امام سے آگے بڑھ گیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر 2 مقتدی ہوں تو امام کے پیچھے ان کی الگ صف بنائی جائے، اگر بچے بھی ساتھ ہوں تو انہیں مردوں سے پچھلی صف میں کھڑا کیا جائے۔ اس جماعت میں گھر کی عورتیں بھی حسب شرائط شریک ہو سکتی ہیں، ان کی سب بچوں سے پیچھے بنائی جائے گی، اور اگر صرف ایک عورت ہو تو وہ الگ صف میں پیچھے کھڑی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو جماعت میں اگر عورتیں شریک ہو رہی ہیں، بچے شریک ہو رہے ہیں، تو ترتیب یہی ہے کہ آگے پہلے مرد کھڑے ہوں، پہلے امام صاحب کھڑے ہوں گے، ان کے پیچھے مرد کھڑے ہوں گے، ان کے پیچھے چھوٹے بچے کھڑے ہوں گے، اور سب سے پیچھے عورتیں کھڑی ہوں گی۔ یہاں فقہی عبارت ہے، اور اس کے اندر یہی مضمون بیان کیا گیا ہے کہ بچے کیسے کھڑے ہوں گے، عورتیں کیسے کھڑی ہوں گی، اور جماعت کی ترتیب کیا ہوگی، یہ بیان کیا گیا ہے۔ وبائی مرض میں انتقال کر جانے والے کی تجہیز و تکفین کا حکم۔ وبائی مرض مثلاً کورونا وائرس میں مبتلا شخص کو بالکل علیحدہ رکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو ڈاکٹروں کی طرف سے عام طور پر اس کے غسل کی بھی اجازت نہیں دی جاتی۔ بری بنا اگر کسی مسلمان کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آئے تو اولاً اس کو باقاعدہ غسل دینے یا کم از کم بدن پر تیمم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوشش کے باوجود اس کی اجازت نہ ملے تو اس پر بلا غسل و تیمم ہی کفن کے بعد نماز جنازہ پڑھ کر حسب دستور قبرستان میں دفن کر دی جائے۔ تو یہ فقہی عبارت ہے، اور فقہی عبارت میں اس کی صراحت موجود نہیں ہے، یعنی کورونا وائرس کی، لیکن اس طرح کی عبارتیں ہیں جس میں یہ مضمون ملتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ عبارت ہے کہ وَإِذَا تَعَذَّرَ الْغُسْلُ لِفَقْدِ مَاءٍ أو خوف تفسقه لحرق أو بسبب خوف انتقال مرضه المعد إلى من يقوم بغسله ولا يمكن التوقي منه فإنه يؤمم إذا أمكن ذلك۔ اس کے اندر یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی کے اندر ایسی بیماری ہو کہ اگر کوئی اس کو غسل دلائے
تو اس کے اندر وہ بیماری آ جائے تو پہلے اس کو کوشش یہ کی جائے گی کہ جو ہے غسل دی جائے، اگر وہ بھی ممکن نہ ہو تو اس کو تیمم کیا جائے گا، اور تیمم کرنے کے بعد جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ تو فَإِنَّهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ وَلَا تَيَمُّمٍ، بغیر غسل اور بغیر تیمم کو اس کو دفن کر دیا جائے گا، لیکن اس وقت جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔